بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ عزیزان محترم السلام علیکم، امید کرتا ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ انا اطعیناک الکوثر کا وظیفہ صرف ایک دن وظیفہ کر لیں، کروڑوں نہیں اربوں ملیں گے۔ ارب پتی بننے کا موقع، اگر آپ ارب پتی بننا چاہتے ہیں تو صرف یہ ایک وظیفہ کر لیں، انشاءاللہ تعالیٰ اتنی دولت آ جائے گی ساری زندگی خرچ کرتے رہیں گے، ختم نہ ہوگی۔ یہ ایک چھوٹا سا وظیفہ ہے، بہت ہی مجرب وظیفہ ہے۔ یہ ایک چھوٹا سا وظیفہ کر لیں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک کے حکم سے کروڑوں کے مالک بن جائیں گے۔ اتنی دولت ملے گی ساری زندگی اگر بانٹتے بھی رہیں گے تو ختم نہ ہوگی۔ بالکل چھوٹا سا وظیفہ ہے، 10 سے 15 منٹ کا وظیفہ۔ 10 سے 15 منٹ کا یہ عمل کر لیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی جو بھی حاجات ہوں گی، خواہشات ہوگی، پوری ہوں گی۔ وہ خواہشات جو آپ کو ناممکن لگ رہی ہوں گی وہ بھی ممکن ہو جائیں گی، صرف یہ ایک وظیفہ کر لیں۔ عمل کس طرح سے کرنا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے، یہ آپ نے ذرا غور سے سمجھ لینا ہے۔ اس وظیفہ کو کرنا کیسے ہے؟ اگر وظیفہ کرنا آ گیا تو سمجھ لیں دنیا کی ہر چیز آپ کے ہاتھ میں۔ جتنی دولت دل چاہے حاصل کر سکتے ہیں اس وظیفے کو کرتے ہوئے۔ صرف ایک دفعہ یہ وظیفہ کر لیں، انشاءاللہ تعالیٰ ساری زندگی دعائیں دیں گے، ساری زندگی بیٹھ کے کھائیں گے۔ بہت ہی مجرب وظیفہ ہے، کسی بھی مقصد کے لیے آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ جس مرضی مقصد کے لیے، کوئی بھی آپ کا مقصد ہے، دل میں حاجت ہے، خواہش ہے، اس وظیفہ کو کرتے ہوئے پوری کر سکتے ہیں۔ ہر مقصد میں آپ کا بہت ساتھ دے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ پاک کے حکم سے جو بھی مقصد ہوگا لازمی پورا ہوگا۔ اس کو کرنے کے طریقہ جو ہے ذرا غور سے اچھے سے سمجھ لیجئے گا، انشاءاللہ تعالیٰ ساری زندگی دعائیں دیں گے۔ عمل کرنا کس طرح سے ہے یہ اب ذرا غور سے سمجھ لینا ہے۔ کوئی بھی یہ عمل کر سکتا ہے، میری بہنیں کر سکتی ہیں، بھائی کر سکتے ہیں، بچے کر سکتے ہیں، بوڑھے کر سکتے ہیں، دنیا کے جس مرضی کونے میں موجود ہیں آپ یہ عمل کر لیں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک کے حکم سے آپ کا جو بھی مقصد ہوگا پورا ہوگا۔ جس بھی مقصد کے لیے آپ اس عمل کو کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک کے حکم سے لازمی پورا ہوگا۔ عمل کا طریقہ سمجھ لینا ہے، اس کو کرنا کس طرح سے ہے، جس طرح سے بتایا جائے اس طرح سے اس عمل کو کریں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک کے حکم سے جو بھی مقصد ہوگا پورا ہوگا، لازمی کام میں آئے گا۔ صرف چھوٹا سا عمل ہے، کوئی بڑا عمل نہیں ہے، 10 سے 15 منٹ کا عمل ہے۔ اپنی زندگی سے 10 سے 15 منٹ نکال کے یہ عمل کر لیں، آپ کی زندگی کے یہ 10 سے 15 منٹ آپ کی زندگی کو کس طرح سے بدل کے رکھ دیں گے، آپ دیکھتے رہ جائیں گے۔ آپ کے رشتہ دار، عزیز و اقارب، آس پاس والے سب حیران رہ جائیں گے کہ اتنے کم وقت میں اتنی دولت کہاں سے آ گئی۔ اتنی دولت آ جائے گی کہ بانٹنے سے بھی ختم نہ ہوگی۔ آپ کی نسلیں بیٹھ کے کھا سکتی ہیں اس عمل کو اگر بتائے ہوئے طریقے سے آپ کرنا چاہیں تو۔ جس طرح سے آپ کو بتایا جائے اس طرح سے یہ عمل کیا جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک کے حکم سے ساری زندگی گھر سے رزق ختم نہ ہوگا، کاروبار میں اس قدر برکت ہوگی۔ کوئی بھی کام کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک کے حکم سے رزق میں اس قدر برکت ہو جائے گی کہ ساری زندگی رزق ختم نہ ہوگا۔ دنیا کے جس مرضی کونے میں بیٹھ کے آپ اس عمل کو کر لیں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک کے حکم سے آپ کا جو بھی مقصد ہوگا پورا ہوگا۔ جس بھی مقصد کے لیے آپ یہ عمل کریں گے انشاءاللہ اللہ پاک کے حکم سے لازمی پورا ہوگا۔ طریقہ ذرا غور سے سمجھ لینا ہے، اس عمل کو کرنا کس طرح سے ہے۔ یہ میری بہنیں اپنے بھائیوں کے لیے کر سکتی ہیں، اپنے خامن کے لیے کر سکتی ہیں، اپنے بیٹے کے لیے کر سکتی ہیں، والدین بچوں کے لیے کر سکتے ہیں۔ آپ اپنے لیے یہ عمل کر سکتے ہیں، گھر میں خیر و برکت کے لیے یہ عمل کر سکتے ہیں۔ گھر میں جادو ٹونے کا اثر ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، گھریلو پریشانیاں نہ چاہتی ہیں، اس کے لیے آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ پرانا کوئی بھی مرض ہے اس کے لیے آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ دنیا کا کوئی بھی مسئلہ ہے، اس عمل کو کریں انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک کے حکم سے ختم ہو جائے گا۔ بالکل چھوٹا سا وظیفہ ہے، کوئی بڑا وظیفہ نہیں ہے، 10 سے 15 منٹ کا وظیفہ ہے۔ صرف اپنی زندگی میں ایک دن 10 سے 15 منٹ نکال کے یہ عمل کر لیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا جو بھی مقصد ہوگا پورا ہوگا، ساری زندگی دعائیں دیں گے۔ طریقہ آپ ذرا غور سے سمجھ لینا ہے، اس عمل کو کرنا کس طرح سے ہے، عمل ہے کیا، طریقہ اب آپ نے ذرا غور سے سمجھنا ہے۔ اس کے بعد آپ کو اجازت دوں گا، عامل کی اجازت کا ہونا بہت لازمی ہے کسی بھی عمل کے لیے، کسی بھی وظیفہ کے لیے۔ لیکن اجازت سے پہلے ضروری ہے کہ عمل کرنا کس طرح سے، عمل کا پوری طرح آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔
اس کے اچھے برے کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے، پھر ہی جا کے آپ کا کام ہوگا، مقصد میں کامیابی ملے گی۔ اس میں کوئی بھی کسی قسم کا نقصان نہیں ہے، بہت ہی آسان وظیفہ، انا اعطیناک کل کوثر کا وظیفہ ہے، سورہ کوثر کا وظیفہ ہے، انا اعطیناک کل کوثر، ٹھیک ہے۔ یہ اب آپ نے ذرا غور سے سمجھ لینا ہے اس عمل کو کرنا کس طرح سے ہے۔ دنیا کے جس مرضی کونے میں بیٹھ کے آپ یہ عمل کر سکتے ہیں، گھر بیٹھ کے کر سکتے ہیں، اپنے کاروبار والی جگہ پہ بیٹھ کے کر سکتے ہیں، مسجد میں بیٹھ کے کر سکتے ہیں، چلتے پھرتے بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ کسی جگہ بیٹھ کے اطمینان سے اس عمل کو کریں۔ طریقہ ذرا آپ غور سے سمجھ لیجیے گا دوستو۔ رات کو عشاء کی نماز کے بعد یہ عمل کرنا ہے، ویسے آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، لیکن بہت زیادہ مفید رہے گا کہ عشاء کی نماز کے بعد آپ یہ عمل کریں، کیونکہ جنہوں نے یہ وظیفہ ہمیں بتایا، ہمارے جو بھائی ہیں جن کو اس وظیفہ سے بہت فائدہ ہوا ہے، زندگی ان کی بدل گئی ہے، انہوں نے یہ وظیفہ عشاء کی نماز کے بعد کیا تھا، سونے سے پہلے وہ یہ عمل کرتے تھے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے لوگوں نے اس وظیفہ سے فائدہ لیا ہے، آپ بھی فائدہ لیں۔ کسی بھی قسم کی پریشانی میں مبتلا ہیں، یہ عمل کریں، انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کے حکم سے آپ کی جو بھی پریشانی ہوگی ختم ہو جائے گی۔ جس بھی مقصد کے لیے آپ یہ عمل کریں گے، انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کے حکم سے لازمی پورا ہوگا۔ کسی بھی جگہ پہ آپ یہ عمل بیٹھ کے کر سکتے ہیں۔ عشاء کی نماز کے بعد باوضو ہو کے پاک صاف جگہ پہ بیٹھ کے یہ عمل کرنا ہے۔ 10 سے 15 منٹ آپ نے اپنی تمام تر مصروفیات کو ختم کر کے یہ عمل کرنا ہے۔ جتنی بھی مصروفیات ہیں آپ کی، آپ نے ختم کر کے یہ عمل کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد سونے سے پہلے کسی بھی وقت آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ باوضو ہو کے پاک صاف جگہ پہ بیٹھ جانا ہے آپ نے، ٹھیک ہے۔ تسبیح آپ نے ہاتھ میں رکھنی ہے، چاہے تو سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پہ بھی یہ عمل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب کرنا کس طرح سے ہے یہ ذرا غور سے سمجھ لینا ہے۔ اللہ پاک پہ پختہ یقین رکھتے ہوئے اس عمل کو آپ نے شروع کرنا ہے۔ اول آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے، درود ابراہیم پڑھ لیں، کوئی بھی درود پاک آپ پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو آپ کو آتا ہو، جو آپ کو آسان لگے، وہ درود پاک آپ نے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اول آخر 3 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد 41 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، ٹھیک ہے۔ ایک دفعہ، پھر اسی طرح سے دوسری دفعہ، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، پھر اسی طرح تیسری مرتبہ، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، ٹھیک ہے۔ بالکل آرام سے دل سے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ عمل دل سے کرنا ہے۔ اپنا جو بھی مقصد ہے، جس بھی مقصد کے لیے آپ یہ عمل کر رہے ہیں، اس مقصد کو دل میں رکھتے ہوئے یہ عمل کرنا ہے۔ مقصد آپ کا دل میں ہونا چاہیے، اللہ پاک پہ پورا یقین ہونا چاہیے کہ انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کے حکم سے میرا جو بھی مقصد ہے، جو بھی پریشانی ہے، اس وظیفہ کے ذریعے اللہ کے حکم سے ختم ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ یہ پختہ یقین رکھتے ہوئے آپ نے اس عمل کو شروع کرنا ہے، عمل اسی طرح سے جاری رکھنا ہے۔ مقصد آپ کا دل میں ہونا چاہیے، اللہ پاک پہ پختہ یقین ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ آپ نے یہ سورہ مبارکہ سورہ کوثر 41 مرتبہ پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اس کے بعد اللہ کا نام لے کے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ شروع کر دینی ہے، ٹھیک ہے۔ ہر دفعہ سورہ مبارکہ کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم پورا لازمی پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ جس طرح سے بتایا جا رہا ہے، سمجھایا جا رہا ہے، اس عمل کو بالکل اسی طرح سے کرنا ہے۔ ہر دفعہ سورہ مبارکہ کے ساتھ بسم اللہ لازمی پڑھنی ہے، پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ شروع کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ 41 مرتبہ سورہ مبارکہ پڑھنی ہے۔ پڑھنے کے بعد 3 سے 4 منٹ خاموشی اختیار کرنی ہے، اپنا وہی مقصد دل میں رپیٹ کرتے رہنا ہے، اللہ پاک پہ یقین رکھتے ہوئے اس مقصد کو دل میں ہی بیان کرتے رہنا ہے، ٹھیک ہے۔ 3 سے 4 منٹ آپ نے بالکل خاموش رہنا ہے، ہو سکے تو 5 منٹ بالکل خاموش میں رہیں، دل میں ہی اپنا مقصد بیان کرتے رہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ایک اور چھوٹا سا عمل ہے، یہ آپ نے لازمی کرنا ہے، یہ عمل بھی آپ نے لازمی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کیا عمل ہے؟
یہ ایک چھوٹا سا وظیفہ ہے، اس کو لازمی کرنا ہے۔ یہ وظیفہ بھی ذرا غور سے سمجھ لیجئے گا، اسی وظیفہ میں شامل ہوتا ہے یہ جو آپ کو بتایا جا رہا ہے، دونوں وظائف آپ نے کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ اول آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، سب سے پہلے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اچھے سے سمجھ لیں۔ اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ ہر دفعہ سورہ مبارکہ شروع کرنی ہے، 41 مرتبہ سورہ مبارکہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد ایک وظیفہ آپ نے کرنا ہے 101 مرتبہ یا غنیو کا، اللہ پاک کا اسم صفاتی ہے یا غنیو، ٹھیک ہے۔ 101 مرتبہ آپ نے یا غنیو بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع میں پڑھنی ہے، اس کے بعد نہیں پڑھنی۔ 101 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے یا غنیو 101 مرتبہ یا غنیو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آخر میں پھر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے، ٹھیک ہے۔ پڑھنے کے بعد پھر 4 سے 5 منٹ آپ نے بالکل خاموش رہنا ہے، 4 سے 5 منٹ خاموش رہنا ہے بالکل۔ اس کے بعد آپ نے چاہے تو سجدہ میں دعا کریں، چاہے تو ہاتھ اٹھا کے دعا کریں، اللہ پاک سے اپنا مقصد بیان کریں، جس بھی مقصد کے لیے آپ نے یہ عمل کیا ہے اللہ پاک سے وہ مقصد بیان کریں اپنا، ٹھیک ہے۔ 4 سے 5 منٹ آپ نے دعا کرنی ہے، اللہ پاک سے التجا کرنی ہے، رو رو کے مانگنا ہے اللہ پاک سے، جو بھی آپ کا مقصد ہوگا انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کے حکم سے پورا ہو جائے گا۔ ایک دن یہ وظیفہ کریں، اگلے دن ہی آپ کو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کے حکم سے خوشخبری مل جائے گی۔ ہر وہ چیز جس چیز کی آپ خواہش رکھتے ہیں، جس چیز کی خواہش رکھتے ہوئے آپ یہ وظیفہ کریں گے انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کے حکم سے آپ کی وہ خواہش پوری ہو جائے گی۔ صبح اگر آپ کو خوشخبری نہ ملے تو اگلے دن پھر آپ نے بالکل اسی طرح سے یہ عمل کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ کم از کم 3 دن اس عمل کو لازمی کرنا ہے دوستو۔ صرف 10 منٹ کا عمل ہے، کوئی بڑا عمل نہیں ہے۔ 10 منٹ سونے سے پہلے آپ اس عمل کو کر لیں، آپ کی زندگی یہ عمل پوری طرح سے بدل کے رکھ دے گا۔ کم از کم 10 منٹ کا یہ عمل ہے، 3 دن کم از کم آپ نے اس عمل کو لازمی کرنا ہے انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کے حکم سے 3 دن کے اندر اندر آپ کی جو بھی مراد ہوگی پوری ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ جو میرے سبسکرائبرز ہیں، میری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں، لائک کرتے ہیں، ان کو عام اجازت ہے وہ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ یہ عمل چھوڑ کے میرے اس چینل پر جتنے بھی عملیات وظائف بتائے گئے ہیں ان میں سے کوئی بھی عمل کر سکتے ہیں، ان کو عام اجازت ہے۔ اور جو لوگ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں مجھے سبسکرائب نہیں کیا ہوا، ان سے ریکویسٹ ہے کہ میری چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اس کے بعد آپ یہ عمل کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو عام اجازت ہوگی، آپ یہ عمل کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی آپ کا جو بھی مقصد ہوگا پورا ہو جائے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ کسی بھی چیز کی اگر نہیں سمجھ آئی تو آپ مجھ سے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں، میں انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کے حکم سے آپ کی پوری رہنمائی کرنے کی کوشش کروں گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔